أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ عظمت اہل بیت کا تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرو، ان کا ادب کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہیں سب کچھ ملا۔ لا اسألکم، آقا فرماتے ہیں میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی قیمت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس اتنا مانگتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت سے فرمایا اے فاطمہ، کیا میں تجھے خوشخبری دوں کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، کیا تو اس سے راضی ہے؟ خاتون جنت نے مسکرایا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں ہے، حضرت جمیع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ۔ پھر دریافت فرمایا ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ مجھے محبوب ہیں۔ گویا فاطمہ بھی پسندیدہ، علی بھی پسندیدہ، سب سے پہلے محبت انہی سے ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو سب سے ملاقات کرتے، اور سب سے آخر میں فاطمہ سے ملاقات کرتے اور کہتے کہ اے فاطمہ میں مدینے سے دور جا رہا ہوں۔ اور جب سفر کر کے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے کاشانہ فاطمہ میں جاتے اور فاطمہ سے ملاقات کرتے، اس کے بعد اہل مدینہ سے ملاقات کرتے۔ یہ چاہت تھی، یہ محبت تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ جب خاتون جنت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لاتی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی کو چومتے۔ مقام دیکھیے، جن کے طلبوں کا بوسہ عرش معلیٰ لے رہا ہے، وہ رسول اعظم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ جن کی جوتیوں کا یہ عالم ہے، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے اولیاء، نبی پاک علیہ السلام کی جوتی کا ایک ٹکڑا مل جائے تو وہ فخر سے جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی ترجمانی امام اہل سنت فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ وہ نبی جن کے طلبوں کا بوسہ عرش اعظم لے رہا ہے اور عرش اعظم کے قریب میں کھڑے ہو کر مولا اپنے مولا کو بلا رہا ہے، خدا بھی مولا، مصطفیٰ بھی مولا۔ مولا سے ملنے جب گئے تو عرش اعظم سے میرے پروردگار نیچے آئے، کچھ قریب آئے، آ کر آواز دے رہے ہیں ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، ادنو یا خیر البریہ،
قاب قوسین کی منزل تھی یہ، جس کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے۔ آؤ قریب آؤ اے محمد، قریب آؤ اے احمد، قریب آؤ اے بہترین کائنات، میرے ملاقات کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اب میں تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہوں، آؤ آؤ۔ قریب کیا، نالین اتارنا چاہتے تھے۔ معلوم ہے آپ کو واقعہ، حکم ہو رہا ہے اے مصطفیٰ جوتے پہن کے آؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں موسیٰ جب ملاقات کے لیے کوہ طور پر آئے تو ان کو حکم تھا جوتے اتار کے آؤ، اور مجھے حکم ہو رہا ہے جوتے پہن کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ موسیٰ ہے، وہ کلیم ہے، تم حبیب ہو۔ کلیم اور حبیب میں بے شمار فرق ہے۔ کلیم کوہ طور پہ آ کے کہا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم حبیب ہو، میں خود تم سے کہہ رہا ہوں اے حبیب قریب آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس کی ترجمانی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ کلیم وہ جو خدا کی مرضی سے کام کرے، حبیب وہ جس کی مرضی سے خدا کام کرے۔ جب عرش اعظم پر پہنچے جوتے نہیں اتارے، میرے مصطفیٰ جوتے پہن کے گئے۔ جب جوتے پہن کے گئے عرش خوشی منانے لگا، عرش جھومنے لگا، مولا آج میری معراج ہو گئی۔ نبی کی کیا معراج ہوئی؟ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ نالین پہن کے جاتے رہے، جس جس جگہ سے گزرے اس جگہ کی معراج اللہ کے رسول نے کرائی۔ ذات خداوندی میں سیر کی، یہ مصطفیٰ کی معراج تھی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا احترام، اپنی بیٹی کی تعظیم اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میرے مصطفیٰ خاتون جنت کے مکان تشریف لے جاتے تو خاتون جنت تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جاتی اور اپنے ابا حضور کی دست بوسی کرتی۔ جس کی تعظیم میرے مصطفیٰ کریں اس خاتون جنت کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنا اونچا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم راضی ہو کہ تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی؟ ایک اور حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خاتون جنت سے خدا محبت کرتا ہے، خاتون جنت سے خدا محبت کرتا ہے، جو خاتون جنت سے محبت کرتا ہے خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خاتون جنت سے خدا محبت کرتا ہے، خاتون جنت سے خدا محبت کرتا ہے، جو خاتون جنت سے محبت کرتا ہے خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ اہل بیت کی تعظیم کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے انتہا خاتون جنت کو چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عورتیں آئیں، قریشی عورتیں آئیں، عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ، مگر وہ کافرہ تھیں، میں کیسے کہوں اے محمد، ہمارا عشق گوارا نہیں دیتا۔ جب یا محمد کہتے ہیں تو دل و جان تو الگ بات ہے، روح مچلتی ہے ہماری۔ جب روح مچلتی ہے تو ایسا سکون ملتا ہے بیٹھے زمین پر ہیں اور سیر عرش پہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، ہر لمحہ پکارو۔ کیا وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں؟ ہاں سنتے ہیں، چونکہ ہمارے مصطفیٰ حاضر بھی ہیں، ہمارے مصطفیٰ ناظر بھی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے مصطفیٰ حاضر و ناظر تو الگ بات، ہمارے اندر موجود ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں کے اندر موجود ہیں۔ تو عورتیں آئیں، عرض کرنے لگیں حضور ہمارے ہاں شادی ہے، ہم ایک ہی خاندان کے ہیں مگر تمہارے دین کے ماننے والے نہیں، ہم الگ خداؤں کو مانتے ہیں، تم الگ خدا کو مانتے ہیں، مگر رشتہ تو ایک ہے۔
آپ بھی قریشی ہیں، ہم بھی قریشی ہیں، ہم نکاح کی دعوت دینے آئے ہیں، آج ہماری نکاح کی تقریب میں خاتون جنت کو شادی میں بھیج دیجیے۔ ساقی کوثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تک خاموشی اختیار کی، پھر اصرار ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں جاؤ، فاطمہ آپ کی تقریب میں آئے گی، اور رخصت کر دیا۔ خاتون جنت آئیں، فرمایا بیٹا فلاں فلاں قریش کی عورتیں آئی تھیں، انہوں نے ان کی شادی کی تقریب میں آپ کو مدعو کیا ہے، کیا آپ جاؤ گی؟ عرض کرنے لگی ابا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، مگر قریش کی عورتیں ہیں، ہیرے جواہرات سے مرصع لباس پہنی ہوئی ہوں گی، زردار کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی، اور میں پھٹے پرانے، میری چادر دیکھیے کئی قسم کے پیون لگے ہوئے ہیں، جب میں اس لباس میں ان کی تقریب میں جاؤں گی تو میرا مذاق اڑائیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون جنت نے اپنا معروضہ پیش کیا، اور پھر فاطمہ فرماتی ہیں میری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی تو مجھے سجاتی، مجھے عمدہ کپڑے پہناتی، اور میں سج دھج کر ان قریشی عورتوں کے ساتھ نکاح کی محفل میں شرکت کرتی۔ اتنا معروضہ پیش کر رہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ جو مولا خاتون جنت سے محبت کرتا ہو وہ کب چاہے گا کہ خاتون جنت رسوا ہو؟ ہم بھی اگر ان سے محبت کریں تو ہم کو بھی رسوائی سے بچانے والا مولا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا مولا ہے، کیوں؟ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، خاتون جنت سے محبت کرنے والے ہیں۔ جبرائیل آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ خاتون جنت کو بھیج دیجئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خاتون جنت نے وہی پھٹے پرانے کپڑے پیوندار چادر اوڑھ کر جب چلیں، اور جب راستہ چل رہی تھیں وہاں خاتون جنت کا مذاق اڑانے کے لیے قریشی عورتیں، سرداروں کی عورتیں بن ٹھن کر کھڑی ہوئی تھیں، مگر معاً غیب سے ایک آواز آتی ہے اے قریشی عورتوں کے سردارا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خاتون جنت آ رہی ہے، شہزادی پیمبر آ رہی ہے، نبی کی نور نظر آ رہی ہیں۔ جیسے ہی ایک آواز آئی وہ پوری قریشی عورتیں کھڑی ہو گئی تعظیم کے لیے۔ مذاق اڑانے کا خیال دل میں، توہین کرنے کا خیال دل میں، مگر میرا مولا کس طریقے سے ان گستاخوں سے بھی تعظیم کرا رہا ہے۔ کھڑی ہو گئی، دیکھتی رہ گئی۔ خاتون جنت گھر سے چلی تھی تو پھٹا پرانا لباس تھا، پیوندار چادر تھی، اور دیکھنے والی دیکھ رہی ہیں جنتی لباس پہنی ہوئی ہے خاتون جنت، اور دونوں طرف حور عین ان کا دامن تھامی ہوئی ہے۔ کچھ حوریں ایسی ہیں جو آگے سے خاتون جنت کے قدموں کے بوسے لے رہی ہیں۔ یہ منظر قریشی عورتوں نے دیکھا، دنگ رہ گئیں، بولے یہ ہے سلطانی، یہ ہے بادشاہت جو اس شان و شوکت کے ساتھ آ رہی ہے، یہ آنے والی کوئی اور نہیں ہے، یہ آنے والی خدا کی نیک بندی ہے، خدا کی پیاری ہے، خدا کی محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاتون جنت کا یہ نظارہ ان قریشی عورتوں کو دکھا کر بتا دیا کہ اگر ایسی شان جینا چاہتے ہو تو خاتون جنت کے قدموں پہ گر جاؤ اور کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی وقت ساری کی ساری وہ عورتیں جو خاتون جنت کا احترام نہ کرنے اور ان کی توہین کرنے کے لیے ارادہ کر لیا تھا،
فوراً خاتون جنت کے پاس پہنچی، دامن پکڑ لیا خاتون جنت کا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میری فاطمہ، میری خاتون جنت کے صدقے میں مولا تعالی نے کئی کافروں کو کلمے کی دولت سے نوازا اور ایماندار بنا دیا اور ان کو بھی جنتی بنا دیا۔ جو تعظیم کرتے ہیں اہل بیت کی، اللہ تعالیٰ ان کو بے ایمان رہنے نہیں دیتا بلکہ ایماندار بنا دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا احترام کرنے، ان کی تعظیم کرنے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی ایمان والے بن کر رہیں اور آخرت میں بھی ایماندار بن کر اٹھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔